اس داستان کا عنوان ہے میری بیوی میرا آدھا ایمان۔ میرا ابھی شادی کا موڈ نہیں تھا، پر پھر بھی امی ابو زبردستی رشتہ دکھانے لے گئے۔ میں تو اس لڑکی کو آج تک جانتا بھی نہیں تھا۔ خیر، جب ان کے گھر پہنچے تو سب سے سلام کیا اور انہوں نے بٹھا دیا اور کافی خدمت کی ہماری۔ پھر باتوں باتوں میں میرے گھر والوں نے بول دیا کہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں اپنے بیٹے کے لیے۔ تو وہ فوراً بولے کہ سمرین یا عائشہ۔ تو میری امی میری طرف دیکھنے کے بعد بولی کہ آپ کی بڑی بیٹی کا مطلب سمرین کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ تو انہوں نے میرے بارے میں میری امی ابو سے پوچھا۔ خیر، سمرین کے گھر والوں کو میں پسند آ گیا، مگر میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری تھا کہ آیا میں سمرین کو پسند ہوں کہ نہیں۔ خیر، باتیں چل رہی تھی کہ میں نے دھیمے لہجے میں بولا کہ میں سمرین سے اکیلے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ سمرین کے گھر والے مجھے دیکھنے لگے اور عائشہ اچانک سے بولی، ہاں ہاں چلیں، بات بھی کر لیتے ہیں۔ عائشہ بہت اچھی لڑکی ہے، بالکل میری اپنی بہن کی طرح۔ خیر، ہم دونوں سمرین کے کمرے میں چلے گئے اور پھر عائشہ بولی، آپ بیٹھیں، میں 5 منٹ میں آئی۔ اب میں اور سمرین اکیلے روم میں تھے۔ وہ مجھ سے شاید ڈر رہی تھی، تو میں کھڑا ہوا اور کمرے میں لگی سمرین کی تصویر دیکھنے لگا، جو شاید آج سے 8 سال پرانی تھی۔ میں تھوڑا سا ہنسا اور ہنستے ہوئے سمرین سے پوچھا، یہ آپ کی بیٹی لگ رہی ہے۔ وہ تھوڑی غصہ ہوئی اور بولی، شرم نہیں آتی آپ کو؟ تو میں فوراً بولا کہ میں تو بہت بے شرم ہوں۔ وہ مسکرانے لگی۔ خیر، میں نے اس سے پوچھا، آپ کو میں کیسا لگا؟ تو وہ کچھ نہیں بولی۔ پھر میں نے اسے بولا کہ مجھے حسن میں کوئی دلچسپی نہیں، مجھے صرف انسان کی اچھی سیرت، اچھی عادات اور سچے انسان سے محبت ہے۔ سمرین ابھی بھی خاموش تھی۔ میں نے پھر اسے بولا کہ ایک سچ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ تو وہ سوالیہ انداز میں بولی، کیسا سچ؟ میں صوفے پر بیٹھا اور وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میں نے اسے بولا کہ میں تم سے پہلے کسی سے بہت شدت سے محبت کرتا تھا۔ اور سمرین بولی، اور کیا؟ میں نے کہا کہ جب میرا اس سے رابطہ ہوا تو اس نے خود کو بہت پارسا دکھایا اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں مجھ سے چھپاتی تھی اور جھوٹ بولتی تھی، اور ایک دن تو حد کر دی۔ اس نے کہا کہ میں اس سے پیار کی کوئی امید نہ رکھوں۔ پھر اسی طرح ہم جدا ہو گئے۔ میں اچانک سے صوفے سے اٹھ کر سمرین جہاں بیڈ پر بیٹھی تھی، میں اس کے پاؤں میں اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اسے بولا کہ میں تمہیں شہزادوں کی طرح رکھوں گا، بس تم میری اور اپنی عزت کا خیال رکھنا اور میرے ساتھ با وفا ہو کر رہنا اور مجھ سے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ وہ ابھی تک کسی سوچ میں گم تھی، تو میں نے فوراً اسے بولا، کیوں سمرین، آپ کا بھی میری طرح کوئی ماضی ہے کیا؟ وہ بولی، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے بولا، تو سمرین بات کیا ہے؟ وہ بولی، مجھے کھانا بنانا اور گھر کے کام بالکل بھی نہیں آتے۔ میں تھوڑا مسکرایا اور اسے بولا کہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہو؟ سمرین بولی، جی کرتی ہوں۔ میں نے بولا، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہو؟ سمرین بولی، جی کرتی ہوں۔ اور گھر میں موجود بڑے مطلب امی ابو کی عزت کرنا آپ کو کیسا لگتا ہے؟ سمرین بولی کہ امی ابو کی خدمت کرنے سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے۔ تو میں نے آہستہ سے سمرین کا ہاتھ پکڑا اور
اس کے ہاتھ کی طرف دیکھ کر بولا بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس تم ساری زندگی نماز ادا کرتی رہنا اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتی رہنا اور اس پر عمل بھی کرنا، تاکہ کل قیامت والے دن جب اگر میرے کوئی گناہ ہوں تو تم وہاں میرے لیے میرا آدھا ایمان بن کر آ جاؤ۔ سمرین میری بات سن کر بہت خوش ہوئی اور اس نے اپنا دوسرا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا اور بولی کہ آپ کو پتہ ہے میں گھر میں لڑتی تھی کہ مجھ سے کچن کے کام نہیں ہوتے، اور سچ پوچھیں مجھے اچھا بھی نہیں لگتا، مگر میں نے کہا مگر کیا سمرین؟ وہ بولی میں آپ کی خاطر انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی ہر کام کرنے اور سیکھنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ جیسا سچا ساتھی دیا ہے، اب میں اپنے سچے ساتھی کے لیے سب کچھ کروں گی۔ اچانک سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی اور میں نے فوراً سمرین کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پیچھے ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ دروازے پر عائشہ تھی، وہ اندر آئی اور مجھے بولی بھائی میری بہن کیسی لگی، اور ساتھ سمرین سے پوچھا سمرین میڈم کیسے لگے پھر ہمارے جیجو جی؟ وہ مسکرائی، پھر ہم کمرے سے باہر نکلے اور کچن میں چلے گئے اور عائشہ چائے بنانے کے لیے برتن لینے لگی تو سمرین فوراً آگے ہوئی اور کہا عائشہ آج میں خود چائے بناؤں گی۔ عائشہ زور زور سے ہنسنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی بھائی آپ سچ میں کمال ہیں، آپ میں کچھ تو خاص بات ہے کہ 10 منٹ کی ملاقات میں آپ نے سمرین میڈم کو سدھار دیا۔ جو کام ہم 21 سال سے نہ کر پائے آپ نے 10 منٹ میں کر دیا۔ سمرین مسکرانے لگی۔ میں سمرین کی مسکراہٹ کو دیکھ کر ایک گہری سوچ میں گم گیا کہ ایک ایسی لڑکی جو 10 منٹ میں میری ہو گئی، اے پروردگار عالم مجھے کبھی اس خوبصورت جان سے بدگمان نہ ہونے دینا۔ میں سوچ میں ہی گم تھا۔ شاید اس دوران سمرین نے مجھے 3 دفعہ مخاطب کیا، مگر میں نے دھیان نہ دیا۔ اچانک سے میں سوچ سے نکل کر عائشہ سے بولا عائشہ بہن آپ نے کچھ بولا؟ وہ ہنسنے لگی اور بولی بھائی کیا ہو گیا ہے، کہاں گم ہو؟ میں مسکرایا اور بولا سمرین میں۔ سمرین مسکرانے لگی۔ بس باتیں ہوتی رہی اور پھر امی ابو نے مجھے بولا چلو بیٹا گھر چلتے ہیں۔ سچ پوچھئے مجھے جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، مگر جانا تو تھا۔ جاتے جاتے سمرین کے امی ابو نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی سے پوچھ کر بتائیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی اور مزاج کی ہے، مگر انہوں نے جب سمرین سے پوچھا آپ کو یہ رشتہ پسند ہے تو سمرین نے ہاں میں سر ہلا کر بولا کہ امی آپ کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے۔ اس کے امی ابو حیران ہو گئے کہ ہماری بیٹی کو ہو کیا گیا ہے، اتنی اچھی تو نہیں تھی۔ خیر اگلے دن صبح سمرین کی امی کی کال آئی اور انہوں نے میری امی سے بات کی اور کہا کہ ہمیں یہ رشتہ پسند ہے۔ یہ سن کر ہمارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ میں اپنی پہلی محبت کے بچھڑنے کے غم سے نکل نہیں پا رہا تھا، اس لیے میں شادی کے لیے بھی راضی نہیں تھا، پر آج سب خوش ہو گئے۔ خیر رشتہ پکا ہو گیا اور میں اور سمرین بھی کبھی کبھی اب بات کرتے تھے۔ اس طرح ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور ایک دوسرے سے شدید محبت ہو گئی۔ یہ سمجھیں کہ عشق ہو گیا اور اب میں مکمل طور پر اپنے پہلے پیار کو بھول گیا تھا۔ آخر شادی کا دن آ گیا، ہم نے نکاح کر لیا اور شادی پر میری پہلی محبت بھی آئی ہوئی تھی اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ وہ جب مجھ سے بچھڑ رہی تھی تو اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں کبھی میرے جیسی کوئی محبت کرنے والی نہیں ملے گی، اور مجھے اسے دیکھ کر ترس آ رہا تھا، کیونکہ مجھے پتا چلا تھا جس کی خاطر اس نے مجھے چھوڑا تھا
اب وہ اسے اکیلا چھوڑ گیا۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی، پر تب یہ کہتی تھی کہ مجھے بہت پیار کرنے والا اور نخرے اٹھانے والا مل گیا ہے، اور اب وہ بہت اکیلی تھی۔ خیر، تھوڑی دیر بعد جب میں اور سمرین سٹیج پر بیٹھے تھے، وہ اور اس کی چھوٹی بہن ہمارے پاس آئی، اور اس نے میری بیوی کو گفٹ دیا اور اسے مبارکباد دی، اور پھر اس کی چھوٹی بہن میری بیوی کو گفٹ اور مبارکباد دینے لگی تو اس بے وفا نے سرخ اور نرم آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، آپ کو بھی مبارک ہو۔ میں سمجھ گیا کہ آج وہ بہت پچھتا رہی تھی، مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ایک وقت تھا جب میں اس کی منتیں کرتا تھا کہ ایسا نہ کرو، لوٹ آؤ میرے پاس، مگر وہ نہ لوٹی۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور شادی بھی ختم ہو گئی۔ میں اور سمرین اب بہت خوش رہنے لگے ہیں۔ سمرین میرے امی ابو کا بہت خیال رکھتی ہے، اور ہماری زندگی میں بس خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس خوبصورت زندگی کو ہر بری نظر سے بچائے۔ آخر میں سب بہن بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ تم لوگ جس سے پیار کرتے ہو بس اس سے مخلص ہو کر رہو۔ بے شک اسے پیار نہ دو، مگر اسے کبھی رسوا بھی نہ ہونے دو۔ مر جاؤ، پر اپنے پیار کے ہوتے ہوئے کبھی بے وفائی نہ کرو۔ آج کل تو میں نے دیکھا ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورتیں غیر محرم رشتوں سے ملاپ رکھتے ہیں۔ آخر کیوں؟ صرف اس لیے کیونکہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو اپنے ہونے کا احساس نہیں دلاتے۔ میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، بس اتنا سمجھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، نماز ادا کریں، جیسے آپ نے میری زندگی کے بارے میں پڑھا، کیسے گھر کی ضدی لڑکی صرف نماز اور قرآن کی وجہ سے میری زندگی میں آئی، اور اس نے میری خاطر گھر کے سب کام سیکھے، اور اب الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے پروردگار ہر بہن بیٹی کے نصیب اچھے بنا۔ ملتے ہیں ایک نئی داستان کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔